کبھی سوچا ہے کہ کسی کو جمائی لیتے دیکھ کر ہمیں خود بخود جمائی کیوں آ جاتی ہے؟ یا جب کوئی کھلاڑی میچ جیتا ہے تو ہمارے اندر بھی وہی جوش کیسے بھر جاتا ہے؟ اچھا، اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ سائنس ہے جسے مرر نیورونز کہتے ہیں۔ آئیے آج دماغ کے اسی پراسرار نظام کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ تجربہ تو تقریباً سب کو ہی ہوا ہوگا، ہے نا؟ ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اسے کاغذ سے کٹ لگ گیا ہے اور ایک لمحے کے لیے ہمارے ہاتھ میں بھی ویسی ہی چبھن محسوس ہوتی ہے۔ آخر ہمارے دماغ میں ایسا کیا چل رہا ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کے تجربات سے اس طرح جوڑ دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ اس منظر کو صرف ایک تماشائی کی طرح نہیں دیکھ رہا، وہ اس تجربے کو اپنے اوپر محسوس کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے دماغ کے اندر موجود کچھ خاص خلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جنہیں ہم مرر نیورونز یا آئینہ دار اعصاب کہتے ہیں۔ تو چلیں ان آئینوں کے پیچھے چھپے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ مرر نیورونز آخر کام کیسے کرتے ہیں؟ ان کی سب سے کمال بات ان کا ڈبل رول ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں ایکٹر بھی ہیں اور آڈینس بھی۔ دیکھیے، یہ دماغ کے وہ اسپیشل سیلز ہیں جو دو حالتوں میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ایک، جب ہم خود کوئی کام کریں، جیسے میز سے ایک گلاس اٹھانا، اور دوسرا، جب ہم کسی اور کو بالکل وہی گلاس اٹھاتے ہوئے دیکھیں۔ ہمارا دماغ گویا کہہ رہا ہوتا ہے، اچھا میں جانتا ہوں یہ کیسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ میں یہ کر چکا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ دوسروں کے ایکشنز کو دیکھ کر ان کی ایک اندرونی کاپی تیار کر لیتا ہے۔ یہ صرف ایک سادہ سی نقل نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کا ایک بہت گہرا طریقہ ہے۔ یہ ہمیں دوسروں کے کاموں کو ان کے زاویے سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ سسٹم صرف حرکتوں کی کاپی کرنے تک ہی ہے، یا اس میں کوئی اس سے بھی گہری بات چھپی ہے؟ اب یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ یہ نیورونز صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے، یعنی یہ نیت پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ کیا یہ صرف ایک آٹومیٹک ری ایکشن ہے، جیسے پلک چھپکنا، یا ہمارا دماغ واقعی دوسروں کے ارادوں کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ سائنسدانوں نے اس کا جواب ایک بڑے زبردست تجربے میں ڈھونڈا۔ ریسرچرز نے بندروں کے دماغ پر تحقیق کرتے ہوئے ایک کمال کی چیز دریافت کی۔ انہوں نے دو الگ الگ سچویشنز دیکھیں۔ پہلی میں بندر نے کھانے کے لیے ایک مونگ پھلی اٹھائی، دوسری میں اس نے وہی مونگ پھلی اٹھا کر ایک ڈبے میں رکھ دی۔ حرکت تو بالکل ایک جیسی تھی، اٹھانا، لیکن نیت یعنی مقصد بالکل الگ تھا۔ اور جو نتائج آئے انہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ دماغ کے مرر نیورونز نے دونوں حالتوں میں بالکل الگ الگ رد عمل دکھایا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نیورونز صرف اٹھانے کی حرکت کو نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ اس کے پیچھے چھپی نیت کو سمجھ رہے تھے کہ مقصد کھانا ہے یا صرف رکھنا ہے۔ اور سنیے، کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب ریسرچرز نے ایکشن کا آخری حصہ یعنی بندر کا مونگ پھلی کو منہ تک لے جانا ایک اسکرین کے پیچھے چھپا دیا، تب بھی نیورونز نے بالکل صحیح نیت کے مطابق فائر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دماغ صرف آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں کرتا، بلکہ وہ خالی جگہوں کو پر کر کے پوری کہانی سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ سسٹم صرف دوسروں کے ایکشن سمجھنے تک ہی نہیں ہے، اس کا ایک اور بہت گہرا پہلو ہے، اور وہ ہے دوسروں کے جذبات کو محسوس کرنا۔ یہی چیز ہمیں ہمدردی کی جڑ تک لے جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمبوڈیڈ سیمیولیشن۔ آسان لفظوں میں، جب ہم کسی کو خوش یا دکھی دیکھتے ہیں تو ہم صرف دماغ سے یہ نہیں سوچتے کہ او وہ خوش ہے، بلکہ ہمارا دماغ خود بخود اس خوشی یا غم کی ایک ہلکی سی لہر اپنے اندر پیدا کرتا ہے تاکہ ہم اس احساس کو حقیقی طور پر سمجھ سکیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال ہے ناگواری کا احساس۔ ذرا سوچیں کہ جب ہم کوئی خراب چیز سونگھتے ہیں تو چہرے پر کیسے تاثرات آتے ہیں۔ ہمارے دماغ کا ایک حصہ، جسے اینٹیریئر انسولا کہتے ہیں، فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی اور کے چہرے پر وہی ناگواری کے تاثرات دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ کا وہی حصہ پھر سے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ہم ان کے احساس کو خود محسوس کر کے سمجھتے ہیں۔ اور یہی اصول درد پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ کسی اور کو تکلیف میں دیکھ کر ہمارے دماغ میں وہی درد والے سرکٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو خود تکلیف محسوس کرنے پر ہوتے ہیں۔ یہی ہمدردی کی اصل بنیاد ہے۔ یہ صرف ایک اچھا خیال نہیں، بلکہ ایک نیورولوجیکل حقیقت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان طاقتور آئینوں کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں، یا یہ وقت کے ساتھ ساتھ بنتے ہیں؟
ایسا لگتا ہے کہ قدرت ہمیں ایک خالی کینوس دیتی ہے اور ہمارے تجربات اس پر تصویر بناتے ہیں۔ ایک بہت مشہور تھیوری ہے ایسوسیٹیو سیکوینس لرننگ۔ یہ بتاتی ہے کہ یہ سسٹم پیدائشی نہیں ہوتا، بلکہ ہم اسے اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کی وائرنگ کا نتیجہ ہے۔ اچھا، تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ پہلا مرحلہ، شروع میں دیکھنے والے اور عمل کرنے والے نیورونز الگ الگ ہوتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، جب ہم خود کو کوئی کام کرتے دیکھتے ہیں، جیسے ایک بچہ اپنے ہی ہاتھ کو ہلاتا ہے، تو یہ دونوں قسم کے نیورونز ایک ساتھ فائر کرتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ، دماغ کا ایک مشہور اصول ہے، جو نیورونز ایک ساتھ فائر کرتے ہیں وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ بار بار ایسا ہونے پر ان کے بیچ ایک پکا کنیکشن بن جاتا ہے۔ اور چوتھا مرحلہ، آخر میں یہ رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ صرف ایکشن کو دیکھنا ہی موٹر نیورون کو ایکٹیو کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور بس اس طرح ایک آئینہ تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ سارا نظام صرف ان چیزوں کے لیے ہے جو ہم دیکھتے ہیں؟ کیا ہوگا اگر ہم کسی ایکشن کو صرف سنیں، دیکھیں نہیں؟ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ سسٹم اس سے کہیں زیادہ سمارٹ ہے۔ ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے کہ کچھ مرر نیورونز کسی ایکشن کی آواز پر بھی ری ایکٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کاغذ پھاڑنے کی آواز سن کر دماغ میں وہی نیورونز ایکٹیو ہو سکتے ہیں جو خود کاغذ پھاڑنے پر یا کسی کو پھاڑتے ہوئے دیکھنے پر ہوتے ہیں۔ ایک اہم تحقیق میں تقریباً 15% مرر نیورونز آڈیو ویژول پائے گئے، یعنی وہ آواز اور تصویر دونوں پر رد عمل دیتے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا دماغ ایکشن کے پیچھے چھپے ہوئے تصور کو سمجھتا ہے، چاہے وہ معلومات آنکھوں سے آئے یا کانوں سے۔ تو یہ جادوئی نیورونز ہمارے دماغ میں آخر رہتے کہاں ہیں؟ یہ تصویر دکھا رہی ہے کہ یہ سسٹم بنیادی طور پر دماغ کے دو خاص حصوں، پیرائٹل لوب اور پری موٹر کارٹیکس میں پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں حصے مل کر ایک ایسا نیٹ ورک بناتے ہیں جو ہمیں دوسروں کے کاموں کو سمجھنے اور ان سے جڑنے میں مدد دیتا ہے۔ مرر نیورونز بلا شبہ بہت ہی زبردست ہیں، لیکن سائنس کی دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نئی دریافت کے جوش میں کچھ غلط فہمیاں بھی پھیل جاتی ہیں۔ تو آئیے ذرا حقیقت اور افواہوں کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک بہت مشہور خیال یہ تھا کہ آٹزم کی وجہ ٹوٹا ہوا مرر سسٹم ہے، لیکن اب نئی تحقیق بتاتی ہیں کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اسی طرح یہ سوچنا بھی ٹھیک نہیں کہ ہم صرف اسی سسٹم کے ذریعے دوسروں کے کاموں کو سمجھتے ہیں۔ آخر ہم ایک پرندے کو اڑتا ہوا سمجھ سکتے ہیں، حالانکہ ہم خود نہیں اڑ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ دوسروں کو سمجھنے کے لیے کئی مختلف راستے استعمال کرتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ فطرتاً سماجی ہونے کے لیے بنا ہے۔ یہ قدرتی طور پر دوسروں کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ اگر ہم قدرتی طور پر ایک دوسرے کے تجربات کو محسوس کرنے کے لیے بنے ہیں، تو ہم اس علم کو ایک ایسی دنیا بنانے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں جو زیادہ ہمدرد ہو، زیادہ سمجھدار ہو اور ایک دوسرے سے زیادہ جڑی ہوئی ہو؟ اس کا جواب شاید ہم سب کے اندر ہی کہیں موجود ہے۔